سب سے پہلے آپ کو بتائیں شام میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نے لبنانی وزیراعظم کو فون کیا ہے۔ پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے لیے مدد مانگ لی۔ لبنانی وزیراعظم نے تمام پاکستانیوں کو ویزے جاری کرنے کا یقین دلایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اس وقت 600 پاکستانی وہاں پھنسے ہیں اور شام کے تمام ایئرپورٹس بند ہیں۔ وہاں پھنسے پاکستانیوں کی صرف لبنان کے ذریعے ہی وطن واپسی ممکن ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ لبنان پر اسرائیل کی فوجی جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کا اعادہ کرتے ہیں۔ لبنان کے لیے جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کیا اور فلسطینی عوام کے لیے بھی اسی طرح کے جنگ بندی کے معاہدے پر زور دیا۔ ہنزا کے علاقے مورخن گوجال میں پہاڑ سے گر کر آئی بیکس زخمی ہو گیا۔ مقامی شہری حاکم نے زخمی آئی بیکس کے ساتھ دریا عبور کیا اور اسے محفوظ مقام پر پہنچایا۔ خنجراو ولیج آرگنائزیشن کے مطابق زخمی آئی بیکس کو علاج کے لیے گلگت منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ہنزا کے علاقے مورخن گوجال میں پہاڑ سے گر کر آئی بیکس زخمی ہو گیا۔ مقامی شہری حاکم نے زخمی آئی بیکس کے ساتھ دریا عبور کیا اور اسے محفوظ مقام پر پہنچایا۔ خنجراو ولیج آرگنائزیشن کے مطابق زخمی آئی بیکس کو علاج کے لیے گلگت منتقل کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ لاہور میں اورنج لائن میٹرو پاک چین دوستی کا ثبوت ہے۔ لاہور اور دیگر شہروں میں میٹرو ٹرین نیٹ ورک بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چین میں ہائیجیا میڈیکل ٹیکنالوجی پہنچی، جہاں انہوں نے میڈیکل ٹیکنالوجی کے صدر ڈاکٹر لیو فولیانگ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ہائیجیا میڈیکل ٹیکنالوجی سے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ مریم نواز نے کینسر کے علاج کے لیے چین میں رائج طریقہ کار کا جائزہ لیا اور ملک کے پہلے پبلک سیکٹر نواز شریف اسپتال پروجیکٹ سے آگاہ کیا۔ ہائیجیا میڈیکل ٹیکنالوجی کے حکام نے نواز شریف کینسر اسپتال کے لیے پیشہ ورانہ معاونت اور پنجاب میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی۔ مریم نواز نے شیجی تان اسپتال کا دورہ بھی کیا، جہاں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے سیکرٹری یودیاجن نے بریفنگ دی۔ مریم نواز نے شیجی تان اسپتال کے ساتھ پنجاب کے اسپتالوں کے ٹیلی میڈیسن لنک قائم کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بیجنگ میں میونسپل کمیشن آف ٹرانسپورٹ کا دورہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ نے سمارٹ ٹرانسپورٹیشن پلاننگ کے تحت الیکٹریکل وہیکل کے انفراسٹرکچر اور پنجاب میں ماحول دوست ٹرانسپورٹیشن سسٹم کے لیے چین کے تعاون سے مؤثر نظام بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر کے قومی دن کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ یوم الوطن القطر to my very dear brother His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani and our brothers and sisters in Qatar. Your Excellency, we are two brotherly countries and have fraternal bonds, and I must say under the dynamic leadership of my dear brother His Highness the Amir, Qatar has made great progress under his young dynamic leadership, and Football World Cup, which was organized in Qatar a few years ago, goes to explain in volumes about the commitment and energy of my dear brother, His Highness the Amir. I was there recently in Doha on 31st of October and had the honor of inaugurating Pakistani exhibition, which was beautifully organized by our respected sister, Her Excellency Sheikh Al Mayasa. And this exhibition, which goes back to 1940, explains the struggle made by the Muslims of subcontinent to carve out Islamic Republic of Pakistan. I'd like to convey my deep gratitude to His Highness the Amir and his honorable sister for organizing this exhibition, which reflects the commitment and great feelings
for the people of Pakistan. Your Excellency, today we have to now promote our bilateral economic, trade and investment relations. And I know for a fact that His Highness is very keen and committed to promote investments in Pakistan. And during my last visit, we had very productive meeting. As a matter of fact, that he was extremely kind to accompany me to the exhibition. We also had this very fruitful discussion. And as a result of that, I met the chairman of Qatar Investment Authority, Sheikh Faisal Al Thani, who has now been promoted as Minister for Commerce. So we were waiting for Qatari delegation and also waiting for my brother, His Highness the Amir, to visit Pakistan. And I have no doubt that his visit will certainly promote our brotherly relations and convert into relations where we can really seek Qatari investments in projects which are mutually benefit and mutually helpful for both countries. Also in the field of information technology, Qatar is very forthcoming to encourage Pakistani young boys and girls who are highly skilled in information technology and artificial intelligence, and we are making a very holistic program to send them to Qatar, and they will be great ambassadors of Pakistan in our brotherly country. In conclusion, Your Excellency, I would like to once again assure you that these bonds of friendship are unbreachable, and we shall together, inshallah, further strengthen our relations. Before I conclude my submission, I'd like to share a good news with my Pakistani brothers and sisters. Just a while ago, I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon, and requested him for immediate help. About 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed, and they want to return back to Pakistan as early as possible. The only way is to go through land route to Beirut, and from there they should board a flight from Rafiq Al-Hariri Airport, Beirut. So I spoke to the Prime Minister of Lebanon, and I must say that he was more than forthcoming. He said, Brother Shahbaz Sharif, we are brothers, no problem at all. Let all these Pakistanis come to Beirut. We will facilitate them, and whatever is possible, make their stay comfortable, and they will be back home to Pakistan تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے.